صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، انشاءاللہ العزیز آپ اس وظیفے کو انتہا درجہ کامیاب پائیں گے، بشرط ہے کہ ان شرائط کے ساتھ اس کو کریں کہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں ان 6 شرائط کے ساتھ آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز دوسرے دن کام نہ ہو تو پھر کہنا، بشرط ہے کہ ان شرائط پر عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں دوسرے دن کام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، میں کہتا ہوں سالہ سال سے بندش کیوں نہ ہو، انشاءاللہ ایک دن کے اندر ٹوٹ جائے گی انشاءاللہ العزیز، وہ بندش کالو جادو کی ہو یا عملیاتی بندش ہو یا بنگالی بندش ہو، انشاءاللہ ہر قسمی بندش ٹوٹ جائے گی۔ سلام ہو ان قندیلوں اور روشن چراغوں پر، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی نیکیوں کو تو نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے بس، اور بہت ہی مجرب اور لاجواب وظیفہ ہے۔ میں نے یہ وظیفہ کسی دوست کو بتایا تھا تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب میں نے صرف ایک دن پڑھا اور دوسرے دن میرا رشتہ ہو گیا، اور یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کی شادی میں رکاوٹ ہے، کیونکہ اس دوست نے جو کیا تھا اس کی شادی میں رکاوٹ تھی، اور وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا کسی جگہ پر بھی رشتہ ہو جائے، اور وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو کسی خاص جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آگے والے دیتے نہیں ہیں۔ تو یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، انشاءاللہ العزیز آپ اس وظیفے کو انتہا درجہ کامیاب پائیں گے انشاءاللہ العزیز، بشرط ہے کہ ان شرائط کے ساتھ اس کو کریں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی وظیفہ کرنا ہو تو ہمیشہ شرائط پر پہلے عمل کیا جاتا ہے، اس کے بعد وظیفہ کیا جاتا ہے، لازمی یاد رکھے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بس نمازوں کے قریب ہی نہ آنا، صرف دنیا کا کام حاصل کرنے کے لیے، بس کسی کو حاصل کرنے کے لیے یا شادی کے لیے وظیفہ کر ڈالا۔ یار یہ تو بالکل مطلبی عبادت ہے، ایسی عبادت تو رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ کوشش فرمائیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں محبت سے عبادت کریں، نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ دوستو، گناہوں سے توبہ، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے نا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ لوگوں اب گناہوں سے توبہ کرو، اور پختہ توبہ، کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، گناہوں سے توبہ کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کی آرزویں پوری ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کی زندگی آسان بن جاتی ہے۔ کوشش فرمائیں کہ شرائط پر عمل لازمی کیا کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صبح صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے، سارا دن۔
اور حدیث پاک میں آتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ قرآن کریم کی تلاوت لازمی صبح صبح بس ایک جناب علی زندگی کا اصول بنا لیں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ سارا دن بوضو رہنا ہے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود ابراہیمی پڑھتے رہنا ہے، نماز والا درود کوشش کریں۔ اور یہ درود ابراہیمی بھی ان گنت پڑھنا ہے، ان گنت پورا دن، ہاتھ میں تسبیح یا کوئی کاؤنٹر یہ چیز بالکل نہ رکھیں، بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ زنا سے پرہیز کرنا ہے۔ زنا، آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، پاؤں کا زنا، کانوں کا زنا، ہر قسمی زنا سے پرہیز کرنا ہے۔ اب لوگ سوچیں گے کانوں کا زنا کیسے ہو جائے، یعنی کانوں سے گانے سننا، ہاتھوں کا زنا کہ ہاتھ سے کوئی غلط کام کرنا، پاؤں کا زنا کہ ڈرامے زنا والی جگہ کی طرف چل کر جانا، اور آنکھوں کا زنا کہ آنکھ سے غیر عورت کو دیکھنا۔ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں ان 6 شرائط کے ساتھ آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز دوسرے دن کام نہ ہو تو پھر کہنا، بشرطے کہ ان شرائط پر عمل کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یاری ہم تو وظائف کرتے، وظائف کر کے تھک گئے۔ یار وظائف تم کرتے ہو ٹھیک ہے، ایک تو شرائط پر پورا عمل نہیں کرتے ہوں گے، دوسرا شرائط پر عمل کرتے ہیں تو پھر مکمل طور وظیفہ نہیں کرتے ہوں گے، ناغہ ہوتا ہوگا یا جسمانی طور پہ کوئی کمزوری ہوتی ہوگی، 100 معاملات ہوتے ہیں، یا پھر وظیفہ مکمل شرائط کے ساتھ کرتے ہیں لیکن کام نہیں ہوتا، وہ رجت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے رجت کا، مثال کے طور پر آپ وظائف مکمل شرائط کے ساتھ کرتے ہیں لیکن کام نہیں ہوتا، وہ رجت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ رجت ہوتی کس سے ہے کہ وظیفہ کرتے کرتے شرائط پر عمل نہ کرنا، یا کسی شرائط کو شرط کو چھوڑ دینا، یا پھر پڑھتے پڑھتے ناغہ کر دینا، یا کسی ایسے آدمی کا وظیفہ بتایا ہوا کرنا کہ جو خود کامل نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے رجت ہوتی ہے، اور رجت جب ہو جائے تو پھر الٹ کام ہوتا ہے، کوئی بھی وظیفہ آپ کریں گے اس کا اثر نہیں ہوگا۔ رجت کا آخری حال بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر ملے گا، انشاءاللہ العزیز۔ کمال توڑ ہے وہ رجت کا، کمال توڑ ہے۔ تو دوست بہرحال ان 7 شرائط یا 8 شرائط کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں دوسرے دن کام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجات اس طریقے سے پڑھنی کہ پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم، اور پھر الحمد شریف، اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پھر دوسری رکعت کے اندر الحمد شریف اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ جب سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر 11 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ 11 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ کر پھر 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لینی ہے، گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے، اور رو رو کر اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف ایک دن کریں، آخر پہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر جناب علی پھر رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں۔ انشاءاللہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، میں کہتا ہوں سالہ ہا سال سے بندش کیوں نہ ہو، انشاءاللہ ایک دن کے اندر ٹوٹ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ وہ بندش کالو جادو کی ہو، یا عملیاتی بندش ہو، یا بنگالی بندش ہو، انشاءاللہ ہر قسمی بندش ٹوٹ جائے گی اور کام بھی ہوگا انشاءاللہ۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔